برا گمان مومن صالح کے ساتھ برا گمان کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، کسی مسلمان کا آپ نے کوئی کلام سنا ہے، اس کا فاسد معنی مراد لینا، حالانکہ درست معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، درست معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، اور اس بندے کی زندگی کے احوال بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں، تو یہ بھی مسلمان سے برا گمان رکھنا ہے، یہ بھی مسلمان سے کیا کرنا ہے؟ برا گمان رکھنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، اور یہ اگر مسلمان کے اوپر بدی ہے، یعنی بدی کا گمان ہے، تو یہ گناہ ہے۔ زبان سے بھی کہہ دیا، دل کے اندر بھی تھا، زبان سے بھی کہہ دیا، دل کے اندر تھا اور زبان سے کہہ دیا، اور یہ بدی کے الفاظ تھے، تو یہ مسلمان کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں ہے مگر اس سے اپنا دل خالی کرنا ضروری ہے، یعنی دل کے اندر یہ بات آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے، برا گمان آپ نے دل کے اندر کیوں رکھا ہوا، آپ اس کو نکال دیں، اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن اس سے دل پاک صاف کرنا۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک یہ گمان کی دو قسمیں، یعنی ایک دل کے اندر آئے، زبان سے بھی کہہ دیے، برے الفاظ تھے مسلمان کے لیے، غلط بات ہے، گناہ ہے، اور دوسرا صرف دل کے اندر رکھا ہے، اگرچہ یہ زبان سے ادا نہیں کیے تو گناہ نہیں ہے لیکن دل کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاک صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اچھا، گمان کی اور بھی قسمیں، ایک واجب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ہر صورت اچھا گمان رکھنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، اور مومن صالح شخص کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اور مومن صالح کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور جو گمان حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ برا گمان رکھنا ہے، یہ برا گمان رکھنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ حرام ہے۔ تو گمان کی قسم ہوگا نا واجب، یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھنا، مسلمان سے اچھا گمان رکھنا مستحب، اور اللہ سے برا گمان رکھنا کیا ہے؟ ممنوع اور حرام۔ یہ گمان کی تین قسمیں ہو گئی۔ اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا، مومن کے ساتھ برا گمان کرنا، پھر جملہ سن لے، مومن کے ساتھ برا گمان کرنا ایک جائز ہے، کیا ہے؟ جائز ہے، مومن کے ساتھ ایک برا گمان کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اچھا، وہ فاسق معلن، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص ہے، تو مسلمان ہے، مومن مسلمان، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، اور اس کے جو افعال ہوتے ہیں نا، افعال وہ بھی اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، تو اس سے ممنوع افعال ہی کیا ہوتے ہیں کہ ظہور پذیر آتے ہیں، تو ایسے شخص کے ساتھ برا گمان رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ بس یہ برا گمان کی مختصر تفصیل تھی۔ پھر آپ کو میں بتا دوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی۔ 11واں ادب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، الغیبت اشد من الزنا، اور غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور حقیقت یہ بتائی کیا، یہ جو گوشت کھانا ہوتا ہے نا، یہ عزت جو ہوتی ہے نا، عزت یہ گوشت کھانے سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو فکرہتم، تم اس چیز کو، اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو نا، یہ اس کا گوشت کھانا ہی ہوا نا، اس کا گوشت کھانا ہی ہے نا یہ، تو یعنی اس کی برائی کرنا، اس کا یہ بدن ہے نا، اس کی برائی آپ کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ فکرہتم، کیا تم یہ چیز پسند کرتے ہو؟ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کا فرمانے والے۔ یہ اس طرح ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ جب سفر میں جاتے تھے نا تو اس طرح کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ جو پیسے والے صحابہ کرام تھے نا، امیر غنی، ان کے ساتھ ایک غریب صحابی کو کر دیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ ان کو یہ فرماتے تھے کہ تم اس طرح کرو کہ تم، یعنی غریب کو کہتے تم ان کی خدمت کرو، اور امیر صحابہ کے ذمہ کھانا کھلانا، یعنی تم اس طرح کرو، کھانا تیار کر دیا کرو، اور وغیرہ جو راستے کی خدمت ہے وہ کر دیا کرو، اور یہ تمہیں کھانا پینا دے دیا کریں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دو صحابہ کے ساتھ آپ نے کیے، تو ایک مقام کے اوپر پہنچ کر یہ سو گئے ہیں اور کھانا تیار نہیں کر سکے،
تو ان سے جب ان صحابیوں نے پوچھا کھانا، انہوں نے کہا کھانا میں سو گیا تھا۔ فرمایا اچھا چلو رسول اللہ کے وہ اس کے پاس چلے جاؤ، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو وہ خادم ہے نا کھانا پکانے والے حضرت اسامہ، ان کے پاس چلے جائیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں اچھا ان کے پاس، جب یہ ان کے پاس گئے نا تو انہوں نے کہا میرے پاس بھی باقی کچھ نہیں رہا، یعنی جو کچھ تھا وہ ہم نے کیا کیے تقسیم کر دیے، کچھ بھی نہیں، ہم بھی کھانا کھا چکے۔ تو ان صحابیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ کیا ہیں، بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس جس وقت یہ گئے نا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سرخی نظر آتی ہے گوشت کی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا، ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا یہ گوشت یہ نا جو حضرت اسامہ کے متعلق تم نے کہا ہے، تم نے جو الفاظ بولے ہیں، تم نے جو ورڈنگ دی ہے، یہ گوشت کھانی ہے نا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ جو خواتین تھی روزہ رکھا ہوا تھا، پھر بوٹیاں، گوشت کی بوٹیاں انہوں نے الٹی کی تھیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا گوشت تو ہم نے نہیں کھایا، یہ بوٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو پھر وہ غیبت والی بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے روزے کی حالت میں فلاں فلاں کی، کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ مسند احمد بھی میں نے 8-9 سال پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا مکمل الحمدللہ تعالیٰ، جو 10 یا 12 چلتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس روایت کے اوپر میرا نشان بھی لگا ہوا، بہرحال چونکہ کریکٹ الفاظ میرے ذہن کے اندر نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو یہ غیبت 11واں ادب اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹو کے اندر بھی نہ رہو، جاسوسی کے اندر بھی نہ رہو۔ یہ جاسوسی کے اندر کسی کی ڈائری نہ پڑھیں کہ کسی کا کیا لکھا ہوا ہے، کسی کا حساب کتاب کیا ہے، کسی کے رجسٹر کھانے پینے کا روز نامچہ، وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کا حساب، کاروباری لین دین، کسی کے کمرے کے شیشے کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننا، یہ ساری باتیں ٹو لگانے کے اندر اور جاسوسی کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ کون کہیں پر جا رہا ہے، ہمارے دیہاتوں کے اندر تو بس اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے، 2-4 وہ ٹی وی کیمرے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ پرانے جو لوگ ہیں اور عورتیں بھی، یہ ان کو آپ CCTV کیمرے ہی آپ سمجھ لیں ان کو، کہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ بس وہ شش لگا کے بیٹھے، شکاری اس طرح ہی ہوتا کہ یہ عورت کہاں گئی تھی، صبح 2 گھنٹے ہو گئے، ابھی کیوں آ رہی ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ تو اس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چیز سے حفاظت فرمائے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا اس چیز کو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، آپ جاسوسی بھی نہ کریں اور آپ نے غیبت بھی نہیں کریں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، آئے ہائے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا اور تمہیں شاہ اور قبیلے کیا کہ آپ اس میں پہچان رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نسل، رنگ، خاندان یہ سبب فضیلت نہیں ہے، سبب فضیلت کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا ہے، تکریم والا ہے وہ کون ہے؟ جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ یہ ایک اس طرح تھا نا کہ غلام تھا کالے رنگ کا، بازار کے اندر اس کو بیچنے کے لیے لایا گیا نا، تو اس نے کہا مجھے وہ خرید لے بے شک، لیکن اس طرح کہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مجھے آپ نے دینی ہے۔ تو پھر وہ یہ شخص اسی طرح ہی تھا، نماز کے لیے حاضر ہوتا تھا، پھر یہ فوت ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے اوپر بھی گئے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہاں یاد رکھیں یہ بنیاد ہے کہ تم کون ہو، اپنی حیثیت کے اوپر غور کرو۔ ہم سب جس وقت اپنا شجرہ نسب اوپر جا کے ہم سب کا حضرت آدم سے مل جاتا ہے، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ ایک وہ جوڑا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پھیلایا، ساری کائنات کو بسایا۔ تو آج دنیا کے اندر جو آپ کو مختلف ثقافتیں نظر آتی ہیں نا، تو یہ ایک جگہ کے اوپر جمع رہنے کا یہی اصول ہے کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس چیز کو آپ اصول کو یاد رکھیں۔ دنیا کے اندر جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں نا، عالمی جنگیں، ان کی بنیاد کیا تھی؟ قوم پرستی، اور بھی اسباب تھے، یعنی قوم پرستی اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنا کہ میں اعلیٰ قوم سے ہوں، اور اسلام بالکل اس کی جڑ کو اکھیڑ کے باہر پھینک دیتا ہے۔ قوم پرستی کچھ چیز بھی نہیں ہے، سب حضرت آدم کی اولاد ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب فضیلت کون ہے؟ فضیلت والا کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں نا، اس کا یہی سبب ہے۔ باقی اسد، ملک گیری، میری سلطنت وسیع ہو جائے، دوسروں کے وسائل کے اوپر لالچ، اپنے وسائل کو زیادہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے اوپر راضی نہ رہنا، قناعت نہ کرنا، یہ ساری باتیں نچلے درجے میں یہ اسباب آتے ہیں۔ تو یہ تو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس کے اوپر راضی رہو۔ تقسیم کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اقدس سے۔ تقسیم کرنے والی وہ ذات ہے، رزق دینے والی وہ ذات ہے، ملک عطا فرمانے والی وہ ذات ہے۔ تمہیں جو وسائل دیے تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، مجھے جو دیے۔ یہ دنیا کے اندر جنگیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تاکہ میرے پاس زیادہ ہو جائے۔ تو یہ ذخیر اندوزی، یہ جمع کرنا، یہ لالچ کرنا، یہ ہوس، اس سے تو اللہ تعالیٰ، یہ بنیادی اصول ہیں اسلام کے۔ تو اگر ان کو فالو کیا جائے نا، پوری دنیا کے اندر امن ہو جائے۔ قوم پرستی کی جڑ حضور علیہ السلام نے کاٹ کے رکھ دی۔ اور یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایک آدم سے، ایک ہوس سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور یہ جو قبیلے قوم تمہیں نظر آتی ہیں یہ پہچان کے لیے، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، رشتہ داریاں پہچان سکو۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس اصول کو بھی آپ نے یاد رکھنا، اور یہ اہم ترین اصول ہے۔ یہ 12واں جو ادب اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ تکبر کے اندر نہیں آنا، اپنی بڑائی اور برتری اس کے اندر آپ نے مبتلا نہیں ہونا، کبر کے اندر، تکبر کے اندر آپ نے مبتلا نہیں ہونا۔ تم سب اس چیز کو یاد رکھو کہ تم حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی اولاد ہو۔ قالت الاحراب آمنا، یہ احرابی دیہاتی لوگ بولے کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، تم فرماؤ کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن کونوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے۔ ولما يدخل الایمان، اور فی قلوبکم، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل کہاں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا، اچھا چلو اس طرح کرتا ہوں نا، ایک منٹ آپ صبر کر لیں یہاں پر۔ یہ اس طرح تھا نا کہ کچھ لوگ آئے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اور قحط سالی کا زمانہ تھا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، قحط سالی تھی، حضور کی بارگاہ کے اندر آئے۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ فرق یاد رکھ لیں کہ اسلام اور ایمان میں لغتاً فرق ہے، یعنی لغوی طور کے اوپر اسلام کا معنی ہوتا ہے نا سرنڈر کرنا، مطیع ہو جانا، عاجز ہو جانا، سر جھکا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ بعض لوگ دل کے اندر ایمان قبول نہ کرے، وقتی مصلحت کی خاطر اپنے سر کو جھکا دے، وقتی سر خاطر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلائیں، اور وہ مسلمان ہی کہلائیں گے، اگرچہ وہ منافقت کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ مسلمانوں والے ہی جاری ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً جو ہے نا، حقیقتاً تو وہ اسلام اور ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں، یعنی لغتاً فرق ہے، لغتاً اسلام اور ایمان کے اندر فرق ہے، لیکن حقیقتاً اسلام اور ایمان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق بھی نہیں۔ اچھا دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو آپ کی ذات مقدس نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ اچھا یہ چلو ذہن کے اندر آپ رکھ لیں کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اچھا وفات ہو گئی۔ اچھا یہ جو لوگ تھے نا، جماعت جو حضور کے پاس آئے تھے نا، تو یہ بنو اسد سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہ میں آپ کو پورا پڑھ کے سنا دوں، بنو اسد کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے پاس آئے نا خشک سالی کے زمانے میں، اور اسلام کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور مدینہ کے اندر اور بھی انہوں نے بڑی خرابیاں کی تھیں راستوں کے اندر، اور ان کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی تھی۔ تو صبح شام حضور کے پاس آتے اور اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے کہ ہمیں کچھ دیجئے، اسلام کا احسان بھی جتاتے اور یہ بھی کہتے یا رسول اللہ ہمیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو ان کے حق کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ظاہراً یہ جو اقرار ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تصدیق قلبی نہ ہو نا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی صرف زبان سے اقرار کیا جائے، تصدیق قلبی نہ ہو تو اس اسلام کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔ دنیاوی احکام تو ٹھیک ہے ان کے اوپر مسلمانوں والے ہی جاری ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ
مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، اس سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ مومن نہیں ہوتا۔ اور اسلام کے جو لغوی معنی ہے نا، لغوی معنی، تو لغوی اور شرعی معنی کے اندر یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لغتاً اس طرح، لغتاً یہ فرما برداری کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنی، اور شرعی مطلب شرعاً اگر دیکھا جائے تو شرعی معنی میں ایمان اور اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ چیز آپ نے سمجھ لی ہے نا، تو اب آپ سمجھیں کہ قالت الاحراب آمنا، کہنے لگے دیہاتی کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن کونوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل کہاں ہوا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو سچے دل سے، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کسی عمل کا نقصان نہیں دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بخشنے والے مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا، ثم لم یرتابوا پھر شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا اللہ تعالیٰ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنے دین بتاتے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو جانتا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ آ کر قسمیں کھاتے تھے نا، جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ ان کے ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا ہے نا، تو یہ پھر آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں ہم تو پکے ایمان والے، ایمان لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ یعنی وہ تو جو چھپے ہوئے بیت جانتا ہے کہ تم اندر سے کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم فرماؤ کہ اپنا اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ ٹھیک ہے، پھر سن لیں کہ یمنون علیک ان اسلموا، یا آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں اسلام لانے کا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، کس نے تمہیں ایمان کی ہدایت فرما دی، اسلام کی ہدایت فرما دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کو، سب غیب، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے کاموں کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سورہ مبارک بھی مکمل ہو گئی ہے، اور آپ لوگ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو تقریباً 15 کے قریب آداب ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ حضور علیہ السلام کے دربار شریف کا ادب کیا ہے۔ اونچی آواز کے اندر بات نہیں کرنا، حضور کے قول اور فعل سے آگے نہیں بڑھنا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی ہیں، یہ بھی آپ سمجھ گئے نا، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی ہیں۔ ایمان لے کر آ گئے ہو، اب اس کے اوپر شک نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے قربان ہو جاؤ۔ جب آپ ایمان لے کر آ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے تو آپ بک گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ نے سودا کر لیا آپ کی جان اور مال کا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ آپ کسی قسم کا شک نہیں کرنا ہے اور سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اللہ رسول کی ڈائریکشن ہدایت جو اس کے اوپر، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، یہ ایمان رکھیں کہ وہ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جان رہے ہیں۔ کسی کو اپنے سے برتر، کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا، بلکہ ہر شخص کو اپنے سے برتر سمجھنا ہے۔ یہ کوئی قوم پرستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تقوی والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے، اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ باقی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی چغلی نہیں کھانی ہے، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا ہے، برے گمان مسلمانوں سے نہیں رکھنے۔ ایک قوم دوسرے قوم کا تمسخر، مرد کا تمسخر نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں۔
غیبت، چغلی، یہ سارے جتنے بھی فسادات ہیں اور معاشرے کے اندر جن گناہوں کی وجہ سے بگاڑ ہے اور پھر پوری دنیا کے اوپر بگاڑ ہے، یہ بنیادی اصول ہیں، کرائٹیریا، اگر آپ اس چیز کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔